پاکستان کی سیاست بھی عجیب سیاست ہے، جو جتنا بدنام ہو اور جیلوں میں ہو اور مختلف قسم کے جرائم کے لیے وہ آ کے حلف اٹھا رہا ہوتا ہے۔ آج جب آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی کہ جناب وسیم اختر نے جب حلف اٹھایا کراچی کے میئر کا، تو کتنے سوٹڈ بوٹڈ جیل شیل اپنا تیار ہو کے خوشبوئیں لگا کے وہ آئے وہاں پہ۔ کیا یہ شخص جیل میں تھا؟ کیا اس کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے یہ جیل میں تھا؟ کیا اس کی اسمائل سے لگ رہا ہے کہ جیل کی تکلیفیں اس کو ملی؟ نہیں۔ تو پھر یہ ڈرامے کیوں کیے ہوئے ہیں؟ بلکہ آئی جی سندھ پریزنس جو ہیں ان کے متعلق مجھے کافی لوگوں نے کئی دفعہ شکایات کی ہیں کہ وہ ان کے جیلوں میں پیسے چلتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کے سپرنٹینڈنٹس جو ہیں وہ بڑی بے شرمی سے پیسے لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیدھا آئی جی سندھ کو جا رہا ہے جو پریزنس کے آئی جی ہیں، میں دوسرے آئی جی کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن آج مجھے یہ دیکھ کے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے اس کو اتنی مراد وہاں پہ مل رہی ہیں کہ نارمل زندگی میں یہ شخص اتنا اچھا نہیں لگتا، آج اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن آج میری بڑی ریکویسٹ پہ میرے دو مہمانوں نے مجھے جوائن کیا ہے، میں نے بڑے ضروری سوال پوچھنے ہیں۔ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق گورنر پنجاب ہیں، ماہر قانون ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو یعنی جو بھی یہ بات کریں گے وہ آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اصلی ترجمانی ہوگی۔ لیکن میری خاص درخواست پہ، حالانکہ میڈیا سے ٹوٹل انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے، لیکن آج شرجیل میمن صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ شرجیل صاحب، پہلے آپ سے میں شروع ہوں گا کیونکہ بڑی بیسک سی بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں تو آپ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے ان کو؟ مبشر صاحب، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرا موقف سن بھی رہے ہیں اور آج کال بھی کیے۔ لیکن میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تیار ہوں اور میں چاہتا ہوں، ذرا یہ پاکستان میرا ملک ہے، میرے بچے وہاں رہتے ہیں، میری فیملی وہاں رہتی ہے، میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میری قبر بھی اسی ملک میں بنے گی، اور میں اس ملک میں آ کے تمام ان من گھڑت جھوٹے الزامات کو فیس کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر پہلے کیس بنتا ہے اور پھر سزا دی جاتی ہے، انفارچونیٹلی میرے کیس میں پہلے سزا دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کیس چلے گا۔ سب سے پہلی بات یہ جی کہ ایک ڈیزائن میں کہوں یا کوئی ایک پروپیگنڈا کے تحت پہلے ایک خبر لیک کی گئی یا لیک کیا گئی، ایک پلان کی گئی ایک ٹی وی چینل پہ، میں ابھی نام نہیں لوں گا اس کا، کہ جی میرے گھر پہ کوئی ریٹ لگا ہے خدا نہ خواستہ اور وہاں پہ 2 ارب روپے برآمد ہوئے ہیں۔ جب یہ خبر چلی تھی اس وقت میں سٹنگ منسٹر تھا اور میں دبئی میں تھا، اور میں خبر کے 2 دن کے بعد میں پاکستان آیا، میں نے پریس کانفرنس کی، میں نے کہا کہ جی یہ جھوٹی من گھڑت خبر ہے، اور جس چینل نے چلائی ہے اس کو اسی دن میں نے نوٹس پیمرا کو بھی بھیجا، اسی دن میں نے نوٹس جو ہے کورٹ کے تھرو بھی ان کو بھیجا، اور میں نے کہا کہ جی 2 ارب روپے اگر نکلے ہیں تو وہ کہاں گئے، اور جس چینل نے چلائی ہے وہ یا تو معافی مانگے یا اس چیز کو کلیئر کرے۔ لیکن پھر اس ٹی وی چینل نے اس چیز کو کلیئر کیا، تردید چلائی۔ انفارچونیٹلی جو خبر تھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا، جو تردید تھی وہ کوئی 20 سیکنڈ کی چلی، تو پھر جو تردید تھی وہ کلی، اور وہ اتنا اسپریڈ کیا گیا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے بغیر نام لیے ہوئے یہ کہا کہ جی سندھ کے وزراء کے گھر سے 2 ارب روپے برآمد ہوئے، جو کہ ایک پروپیگنڈا۔ اس کے بعد پھر نیب کے بات آئی۔ اچھا، میں آپ کو کہہ دوں کہ میں بالکل اپنے علاج کے لیے باہر گیا تھا مبشر صاحب۔ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک یونیک ایگزامپل ہوگا، جب میں باہر گیا تو میرا نام آیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں۔ اچھا، جب میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آیا اس دن تک مجھے نیب کی طرف سے نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی کال اپ نوٹس تھا کہ جی میرا نام کیوں آیا۔ پھر اس کے بعد میں خود ہائی کورٹ میں گیا کہ جی میں جب ملک سے باہر ہوں، ایک تو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا نام ان کے خلاف آتا ہے جو کہ ملک میں ہوتے ہیں، ان کو ملک میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ ایک شخص جو کہ آلریڈی ملک سے باہر ہے اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں ڈالا گیا؟ میں نے ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف گیا، تو پھر اس کے وہ پروسیس چلتا رہا۔ اس کے 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ نیب نے مجھے صرف ایک کال اپ نوٹس دیا۔ آج دن تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے۔ مبشر صاحب، ایک سوال نشان ان تمام اداروں کے اوپر ہے جو کہ اس احتساب کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور خصوصی طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو، کہ جی جو نیب کا ہائیسٹ جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریفرنس۔ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بیشتر ریفرنسز موجود ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف بیشتر ریفرنسز موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بہت سارے وزراء جو ہیں وفاقی یا مختلف جگہوں پر مختلف لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، جن کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں۔ اچھا، میرے خلاف آج دن تک میں آپ کو بڑے شیورٹی سے کہہ رہا ہوں میرے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے۔
تو جن کے خلاف ریفرنس موجود ہے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں نہیں آتا, اور میرے خلاف آج جن تک کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے تو میرا نام کیوں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں لایا گیا؟ کرائیٹیریا کیا ہے کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں لانے کے لیے؟ حالانکہ چودھری نثار صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, اب لوگوں کے نام اس طرح نہیں آئیں گے. لیکن میرا سوال آج بھی سوال نشان ہے کہ نیب کے پاس کوئی کرائیٹیریا ہے یا ہمارے کورٹس کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی قانون موجود ہے کہ کس ایکسٹریم پہ آپ کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں لائیں گے, اور وہ بھی اس شخص کے جو کہ آلریڈی ملک سے باہر ہے. تو واٹ میسج یو آر گیونگ می؟ اور آپ میرے خلاف میڈیا ٹرائل شروع کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی انکوائری ہے کیس میرے سامنے لائیں, میں ہر چیز کو فیس کرنے میں تیار ہوں. اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں, آج میرا نام, میں کورٹ میں آج بھی میری ہیئرنگ تھی, پچھلے 1 سال سے میں کورٹ سے استدعا یہ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی میرا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالا جائے تاکہ میں اپنی مرضی سے پاکستان سے آ سکوں, پاکستان سے باہر جا سکوں, اور میں ان تمام جھوٹے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ من گھڑت طریقے سے بنائے گئے ہیں. تو شرجیل صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کسی پلان کے تحت آپ کو وکٹمائز کر رہی ہے؟ اس گورنمنٹ سے پہلے کی گورنمنٹ میں میری اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں مبشر صاحب, آپ ایک سینئر اینکر ہیں, ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ اینکرز میں آپ آتے ہیں. تھینک یو. تو آپ میری اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یا شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اس کی کوئی مہربانی ہے یا کوئی اور کوئی خاص مہربانی ہے. جب میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ اینکرز کو اٹھانا چاہیے کہ جی آپ بلائیں ان سارے اتھارٹیز کو کہ واٹ از دا کرائیٹیریا. اس ملک میں 2 لا تو نہیں چل سکتے کہ الف کے لیے ایک لا ہوگا, بے کے لیے دوسرا لا ہوگا. اگر لا ہے سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اگر جو نیب کا ایکسٹریم ایکشن میں بتا رہا ہوں دیٹ از ریفرنس. اگر ریفرنس پہ آپ نام ای سی ایل پہ نہیں ڈال رہے تو ایک صرف جس کو آپ نے نام کوئی نوٹس بھیجا, نہ کوئی انکوائری کے لیے کبھی اس کو بلایا, اس کا نام آپ نے ڈائریکٹ کس طرح ای سی ایل کے لیے دے دیا. تو یہ ڈسکریمنیشن چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں مجھے کیس چلنے سے پہلے یا شکایت سننے سے پہلے سزا انہوں نے دے دی ہے, اللہ مالک ہے. لیکن کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ارادہ ہے کہ اب ای سی ایل سے یہ میرا نام جس دن نکلا انشاءاللہ اس دن میں پاکستان میں موجود ہوں گا, اور ان تمام جھوٹے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے میں تیار ہوں. شرجیل صاحب, ایک میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب ہم کبھی کسی وزیر کو, وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو یا کسی ادارے کی ہم کرپشن کو بات کرتے ہیں تو ہم پہ الزام آتا ہے کہ ہم جمہوریت کے مخالف ہیں اور مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں. لیکن جب الطاف حسین جیسا آدمی پاکستان کے نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرے اور پاکستان توڑنے کی باتیں کرے, عدلیہ کو اور افواج پاکستان کو غلیظ الفاظ میں یاد کرے, تو اس کو کہا جاتا ہے اس کو کچھ نہ کہو, وہ ریاست کے خلاف حالانکہ بات کر رہا ہے, یہ جمہوریت کا حامی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا ایک جملہ دیا تو ان کو تو بڑی ہیوی پرائس پے کرنی پڑی, لیکن باقی جتنے لوگ ہیں چاہے وہ الطاف حسین ہو یا اچک زئی ہو, ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہ مسئلہ کیا ہے, مجھے آپ سمجھا سکتے ہیں اس بات پہ؟ دیکھیں مگر صاحب, میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں. جہاں تک آپ نے پہلے, میں زرداری صاحب کی بات کلیئر کروں گا کیونکہ وہ میرے لیڈر بھی ہے. انہوں نے کسی روانی میں بولا, کس کانٹیکٹ میں بولا, کس کے لیے بولا, تو ایک چیز کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ کین بی سلپ آف ٹنگ یا کسی نے سمجھنے میں غلطی ہو, لیکن وہ بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی. الطاف حسین کی بات کو آپ اسی لیے کسی اور سے موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہ وہ چیز جذبات میں کہی گئی, نہ ہی سلپ آف ٹنگ تھی, کیونکہ ہم پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید حواس کھو بیٹھا وہ شخص اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن سیکنڈ ڈے ریپیٹ اس نے بات کی, تھرڈ ڈے پھر اس نے ریپیٹ میں یہ بات کی. اور یہ میں کہہ دوں کہ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی جذباتی کیفیت تھی, یہ پورا بائی ڈیزائن تھا, پری پلان تھا. جو کشمیر میں ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آنا تھا. جو کشمیر میں وہاں مجاہدین اپنے حق خدا عزت کے لیے, اپنی ایک آئیڈینٹی کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو وہ فائٹ کر رہے ہیں, اس کا ریئیکشن آنا تھا. اور وہ ریئیکشن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک دشمن لوگ ہیں انہوں نے ان شیپ آف الطاف حسین کی اسپیچ کے شیپ میں دیا. اور بالکل وہ شخص بالکل قابل معافی نہیں ہے. جو اس کی نیت ہے, جو اس کے شروع میں یہ باتیں پہلے بھی ڈسکلوز ہو چکی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ باتیں نئی نہیں ہیں, یہ باتیں پرانے ادواروں میں بھی کی گئی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جس طرح ان لوگوں کو پرویز مشرف کے دور میں پیمپر کیا گیا, ان لوگوں کو اسٹرینتھن کیا گیا, ان لوگوں کو وہ تمام فیسلٹیز دی گئی کہ جس سے یہ لوگ زیادہ اسٹرانگ ہو, زیادہ خطرناک ہو, وہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الطاف حسین نے جو کچھ کیا ہے اور جو اس کی نیت ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. Before I close off with you, شرجیل میمن صاحب, آن ریکارڈ میں آپ سے دوبارہ ایک بات پوچھ رہا ہوں تاکہ پاکستان کی تمام عدالتیں, نیب, جتنے
حکام وقت ہیں وہ سب سن لیں، عوام سن لے کہ اگر آپ کا نام، جو مجھے سمجھ آیا آپ کی بات سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا نام ECL سے نکالا گیا تو آپ فوراً وطن واپس آ کے اپنے اوپر لگائے ہوئے کسی بھی الزام کا مقابلہ کریں گے؟ انشاءاللہ جی 100%. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں کہتا ہوں کہ جس دن میرا نام ECL سے نکلا انشاءاللہ سیم ڈے آئی ول بی ان مائی کنٹری. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کسی کو کارنر کرنے کے لیے جس طرح سازشیں کی جاتی ہیں اسی طریقے سے 2 ارب روپے کا جو الزام لگا کے 2 ارب روپے میرے گھر سے ریکور ہوئے، دیٹ واز فالس نیوز. ڈان ٹی وی پہ چلی، میں نے ڈان ٹی وی کو نوٹس بھیجا اور ڈان ٹی وی نے اس کی تردید کی لیکن معذرت نہیں کی. لیکن میں نے بھی کہا کہ جی میڈیا کے کسی ادارے سے نہ ہی ہماری کوئی لڑائی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی انا کا مسئلہ بنانا ہے، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے تردید کر لی. اسی طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت جو کارنر کیا گیا. لیکن انشاءاللہ تعالی مجھے اپنی عدالتوں پر بھی اعتماد ہے اور میں اپیل کروں گا ان تمام احتساب کے اداروں سے بھی، چاہے وہ نیب ہو، باقی ادارے بھی ہو، برائے مہربانی انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور صرف مفروضوں پر اور پرسپشنز پر جو ہے آپ سزائیں نہ سنائیں. اور اگر اس کے پیچھ میں بدنیتی ہے میاں نواز شریف کی یا اس کی حکومت کی تو برائے مہربانی وہ بھی آنکھیں کھولے. اور یہ میں ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا ان تمام ہمارے میڈیا ہاؤسز کے لیے اور ان اینکرز کے لیے، برائے مہربانی تھوڑا اس کرائٹیریا پہ ایک پروگرام آپ الگ کر لیں مبشر صاحب، کہ کسی کی نیب کو بلا لیں، کسی اور کو بلا لیں جی کہ کرائٹیریا کیا ہے کسی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے لیے. ریفرنس از ایکسٹریم ایکشن. جب تک آپ ریفرنس کی بنیاد پر آپ کسی کا نام نہیں ڈالتے ECL پر، تو جس کے خلاف ابھی تک آپ نے صرف ایک کال اپ نوٹس دیا وہ بھی ECL میں نام ڈالنے کے 6 مہینے بعد، تو پھر یہ ڈسکریمنیشن ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے میرے ساتھ؟ شرجیل میمن صاحب، تھینک یو سر فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. شرجیل میمن صاحب کی گفتگو سنیے، بڑی تفصیل سے انہوں نے اپنا موقف اور اپنے دلائل دیے. مجھے جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، فارمر گورنر ہیں. کھوسہ صاحب السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. کھوسہ صاحب، وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کی رہائی پر. آپ کیونکہ دونوں آپ کے کلائنٹس بھی ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کیا آپ لوگوں نے یہ اس لیے کیا کہ کوئی مکمکا کرنا ہے پینما کے اوپر، کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہ ایک تو جن کو آپ نے جن کے توسط سے یہ بات کی گئی ہے، کیا وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی اپنے ہی حکومت میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے کسی وزیر کے ساتھ تو بات چیت کرنے سے کیا روادار نہیں ہے. ان کی اپنی حکومت کے درمیان، ارے بابا خدا کا خوف کریں، انٹیریئر منسٹر ہیں، رسے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، کسی سے ان کی بول چال کم ہے، وہ جو ہے ان کا رخ کسی طرف ہے، دوسروں کا کسی طرف ہے، ان کی سے حکومت میں نہیں ہے. لیکن میں اس کا عرض کرتا چلوں، دیکھیے نہ تو ہم نے کبھی مکمکا کیا ہے اور نہ ہی محترم نواز شریف صاحب کوئی یہ مطلب اس طرح کے انسان ہیں جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یہ ہمارے پاؤں پڑ جاتے ہیں. ہمیں اب ان کا بہت اچھی طرح پتہ چل چکا ہے، اور جب ان کی وہ ذرا مشکل سے نکل آتے ہیں تو ان کا ہاتھ آپ کی گردن پر ہوتا ہے. تو ارے بابا اتنی ان سے متلون مزاجی ہے، ان کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے؟ اور ہمارے تو آتے ساری انہوں نے دونوں وزرائے اعظم سابقہ جو ہیں محترم ہمارے گیلانی صاحب اور راجہ پرویز، دونوں کے خلاف 27 ریفرنسز انہوں نے بنا دیے ہیں. اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو ابس قسم کا ہمارے خلاف آپ بھلے 100 الزام لگائیں، دہشت گردی کا ہمیں سہولت کار یا دہشت گردی میں پیپلز پارٹی کو کم از کم آپ مورد الزام کسی حساب سے بھی نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ہم تو شہیدوں کی داستانیں رقم کی ہیں اور فرنٹ فٹ پر ان کے خلاف ہم آج بھی نبرد آزما ہے. کوئی اور جماعت اتنی کھل کے نہیں دہشت گردوں کے خلاف جتنی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف ہے. سو ہمیں کہنا دہشت یہ میں مانتا ہوں میں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی قربانی ہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ لوگوں نے ایان علی کا بھی بڑا ساتھ دیا، حالانکہ وہ آپ کی کارکن یا وہ رکن نہیں ہے. دیکھو ڈاکٹر یار بات سنو، بڑی عجیب بات ہے کہ ایان علی میری ایک موکلہ ہے، اور آئین اور قانون کے تحت جو ہے ہر پاکستانی شہری کا حق ہے کہ وہ وکیل اپنی چوائس کا اپنی مرضی کا رکھے. اور یہ وکیل کا ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ اور ہمارے
لیگل پریکٹیشنرز بار کاؤنسل ایکٹ میں یہ مندرج ہے کہ ہم اگر اس کا سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے یا اس کا کیس درست ہے تو ہم لینے کے پابند ہیں آئین اور قانون کے مطابق. اور کسی کو بشمول آپ کے انٹیریئر منسٹر کے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کیس لیا ہے یا کن شرائط پر لیا ہے. میں اپنے پیشے میں کبھی سیاست کو میں دخل انداز نہیں ہونے دیتا. میں سیاست کو کبھی اپنے پیشے پر جو ہے بالکل نہیں متاثر ہونے دیتا. اس لیے ان دونوں کو آپ ذرا سیپریٹ رکھیے گا, میرے پیشے کو اور میرے سیاسی. لیکن کوثر صاحب میں کیسے سیپریٹ رکھوں, کیونکہ آپ کا جو اپنے آفیسز ہیں ملتان میں اور کراچی میں وہ بند ہوئے تھے آپ ہی کی سیاست کی وجہ سے, تو آپ کے پیشے کو آپ کی سیاست کی مار بھی تو کھانی پڑی ہے نا, تو دونوں لنکڈ ہی ہیں. وہ ایسا تھا کہ جب ہم جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو غیر فعال کیا گیا جنرل پرویز مشرف نے, تو میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی تھا جو ہائیسٹ باڈی ہے آف دی لائرز کمیونٹی, اور میں پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینیٹر بھی تھا, سینٹ کا رکن بھی تھا. تو اس ناطہ سے ظاہر ہے جب میں نے لیڈ کیا تو میرے سر پہ اوپر جو ہے تشدد جس طرح سے مجھ پہ کیا گیا وہ ساری قوم نے دیکھا, اور ہم نے پھر تحریک چلائی. لیکن جب محترم افتخار چودھری صاحب اپنے مشن سے ڈرفٹ ہو کر بجائے اس کے کہ جو توقعات قوم نے ان سے وابستہ کی تھیں وہ بجائے اس کے کہ اس کی طرف گامزن ہو جاتے, اور پھر انہوں نے اپنی ذاتی جو نمود و نمائش کا ایک سلسلہ شروع کیا, ظاہر ہے کہ اس سے ہمارے اختلافات ہوئے, اور پھر وہ بدمست ہاتھی کی طرح وہ رونتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا جو جان نثار بے شمار والوں کو نوازنا شروع کیا, اور اس سے یقیناً ہمارے دفتر بند ہوئے کیونکہ ملتان میں اور جو دو میرے دفتر تھے وہ کراچی والا بھی متاثر ہوا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن سیاست میں ایک اور لنکیج بھی ہے نا جی, آپ کے پیشے میں اور سیاست میں ایک اور لنکیج بھی ہے. وہ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایان علی اور بلاول بھٹو زرداری کے ایئر ٹکٹس ایک ہی اکاؤنٹ سے خریدے گئے. تو جب وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے لیے گئے ہیں تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا پوچھنا کہ اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے. دیکھو ایک بات تو یہ ہے مبشر کہ میں کسی کا پرسنل سیکٹری نہیں ہوں کہ اس کی ٹکٹیں کہاں سے جاتی ہیں کہاں سے نہیں جاتی ہیں, نہ ہی میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں آپ کی طرح, شیرلک ہومز کی طرح. اور یہ محترم اگر نثار علی خان صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو پاکستان کے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے اکاؤنٹس تو ان کو دیکھنا مقصود نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ اتنی بڑی پنجاب میں جو آماج گاہیں بنی ہوئی ہیں, دہشت گردوں کی اتنی فنڈنگ ہو رہی ہیں, کوئٹہ میں کس طرح سے آپریشنز ہو رہے ہیں, کراچی میں کس طرح سے جو ہے را کے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں, ان کو وہ جو یادیب جو پکڑا گیا انڈین ایجنٹ اس پر تو انہوں نے کوئی نہیں ٹریس کیا کہ اس کی منی ٹریل کہاں سے چلتی ہے. محترم نواز شریف صاحب کے اور دوسروں کے جو پاناما لیکس میں اتنے بڑے بڑے آف شور کمپنیز اور ہیوج اکاؤنٹس اور پراپرٹیز اور ایسٹس آئے ہیں, وہ ٹریک ڈاؤن نہیں کرتے کہ ان کی جو ہے ترسیل, ان کی ٹریل آف منی کیسے چلی گئی, اربوں پتی بن گئے ان کے وہ ہونہار فرزندان ارجمند جو ابھی نابالغ تھے اس وقت, ان کو یہ چیزیں تو کوئی ان کو نظر نہیں آتی ہیں, وہ ٹریل نہیں ٹریس کرتے ہیں. ایان علی کی ان کو ٹریس نظر آ جاتی ہے. تو ان کا مسئلہ صرف کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے دو اشخاص جو ایک تو بلاول بھٹو صاحب چیئرمین کو یہ ہٹ کر رہے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں ڈاکٹر عاصم کا کہہ رہے ہیں, تو ارے بابا خدا کا خوف کرے, تم گرو اپ یار, انٹیریئر منسٹر ہو پاکستان کے, تم اتنی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو, اپنے کریڈیبلٹی بھی ختم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا لیول پر ظاہر کر رہے ہو کہ اپنی تمہیں نظر آ گیا کہ تمہارا اور ذمہ داری کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح سے بھی داغدار کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں سنجیدگی سے بھی لینا گوارا کروں جو ان کا یہ بیان تھا. پھر مجھ پر بھی یہ الزام لگایا کہ جی یہ لوگوں کی تو کھال اتارتے ہیں, اتنی زیادہ اتنے بڑے وکیل اتنی بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں, تو ایان علی کا کیس کیسے اچھا ان سے پوچھیں. وہ تو آپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں شاید فری کر لیتا. دیکھیے نہیں فری میں نے نہیں کیا, میں نے پروفیشنل, لیکن میں ہوتا تو میں کر لیتا کیا یہ بھی
اچھا چلے اچھی بات. دیکھیں ان سے پوچھیں کہ محترم نواز شریف صاحب نے جب جدے سے مجھے فون کیا تھا کہ میرے صدر جو ہے مسلم لیگ نواز کا، اس پر جناب جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ جو ہے وہ اس کا سیڈیشن کا کیس کر دیا ہے اور آپ مہربانی کر کے کریں، میں آپ کو فیس دوں گا. اور میں نے ان کا کیس کیا جو صدر تھے اس وقت مسلم لیگ نواز کے، تو پوچھیں ذرا میں نے کتنی کھال اتاری تھی ان کی. اور اسی طرح میں نے تہمینہ دولتانے کے کیسز کیے جو رپورٹڈ بھی ہیں، وہ مسلم لیگ نواز کی وزیر بھی تھیں اور ان کے کیسز میں نے کیے، پوچھیں کتنی کھال اتاری. تو دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں جہاں بھی کوئی شخص جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، جاوید ہاشمی پر زیادتی تھی، ظلم تھا، یا تہمینہ پر تھا، یا جو بھی کیس میں سمجھوں لوں، وہ چاہے اکراس دا بورڈ کسی بھی پارٹی سے متعلق ہو، میرے لیے پاکستانی شہری ہونا اور پاکستان کے آئین کے تابع اگر اس سے ظلم ہو رہا ہے تو بطور وکیل کے میرا فرض بنتا ہے کہ میں کروں. میں آپ کے توسط سے عرض کرتا چلوں کہ اگر محترم جو اسحاق اپنا یہ نثار علی خان صاحب جب یہ سابقہ ہو جائیں گے تو ان پر بھی یہ جو پاکستانی کلچر ہے اسی طرح کے مقدمات بنیں گے، اور انہیں کہیں بتا دیں، خاطر جمع رکھیں کہ میں ان کی کھال نہیں اتاروں گا، میں پرزنرز آف کانشنس سے فیس نہیں لیتا. سردار لطیف کھوسہ ہمارے ساتھ کے بعد ٹیک اے بریک. سردار لطیف کھوسہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. کھوسہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ای سی پی میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے میاں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی نااہلی کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے الزام لگایا کہ 2013 میں بھی یہ 6 یا 6.5 ارب کے نادہندہ تھے. تو کھوسہ صاحب یہ الزام آپ نے 2013 میں کیوں نہیں لگایا، اب کیوں یاد آیا؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات الیکشن کمیشن نے بھی مجھ سے استفسار کیا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا ادراک ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، علم بھی نہیں ہوتا ہے سبھی کو. یہ تو وہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اس پہ دلچسپی لیتا ہے، وہ اگر کرے تو اس کا اعتراض جو ہے سنا جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی والے ان کے خلاف لڑے تھے، ہمارا بھی کینڈیڈیٹ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی علم میں نہیں آیا، اور پی ٹی آئی نے بھی اس اعتراض پر ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج نہیں کیے تھے. لیکن جب اب ہم نے سارا پاناما لیکس کے بعد جب ہماری کمیٹی بنی اور جس میں ہم نے سارا پروب انٹو کیا کہ یہ کس طرح سے ان ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے سارا ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، اور کیا یہ آئین کے جو ہے مطابق معاملات ہیں بھی اور 62-63 کے ذائچے میں یہ اترتے بھی ہیں نہیں ہیں، تو پھر ہم نے جب سارا ان کے گوشوارے نکالے تو یہ بات بھی آ گئی کہ یہ ڈیفالٹرز ہیں. اور جب ہم نے اس کو آگے پروب کیا تو اسٹیٹ بینک کا جو ترسیل کردہ ہمارے ہاتھ میں وہ لیٹر بھی آ گیا جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا، کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ جو بھی امیدوار ہوں ان کے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے منگوایا جاتا ہے کہ بتائیے کسی بینک کے یہ کسی فائنینشیل ادارے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کے کسی کے یہ نادہند تو نہیں ہے، اور اس کا اماؤنٹ بھی ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی بتائی جاتی ہے. تو وہ ہمارے ہاتھ آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو موصوف. پھر نیب نے بھی ایک لیٹر بھیجا ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نادہند ہے، لیکن اس کے نیچے ایک نوٹ دے دیا گیا تھا کہ نیب کے کیس کو عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ سے سٹے ہوا ہے. اب دیکھیں کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک طرف تو کرمنل کیس کا سٹے جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس سے آپ کی وہ نادہند ہونا جو ہے وہ ڈارمنٹ چلا جاتا ہے یا وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں یہ آروز کا الیکشن تھا، اور ماشاءاللہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح سے یہ مینیپولیٹ کیا الیکشنز، اور ان کے ساتھ 2 سابقہ ججز بھی شامل تھے جنہوں نے ریٹرننگ آفیسر سارے بنائے، ان کو تصدیق کی، اور یہ جوڈیشل پالیسی کے خلاف یہ جوڈیشل آفیسرز کو ریٹرننگ آفیسرز بنایا گیا تھا. کیونکہ میں خود اٹارنی جنرل تھا اس وقت، تو میرا جو رجسٹرار تھا وہ سیشن جج تھا، تو اس کو ریکال کر دیا گیا تھا سارے کہ جی ہم نے جوڈیشل پالیسی میں ہم جوڈیشل آفیسرز کو کسی ایگزیکٹو آفس کے لیے ہم سپیئر نہیں کریں گے. نہیں ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں دے میک سینس، لیکن مجھے یہ بتائیں
آپ سیریسلی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو نواز شریف کے گھر کی چیز ہے وہ اس کو کالعدم یا ڈسکوالیفائی کر دے گا؟ آئی مین ڈو یو سیریسلی بلیو دیٹ؟ دیکھو مبشر لقمان یار، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ہم نے قانون کا ہر وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور ہم آئین کے تابع ہر اس ادارے کے پاس جائیں گے جس ادارے کا بنیادی اختیار اور حق اور فرض ہے اس کا۔ دیکھیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فریضہ ہے اور سارا ریاستی ڈھانچہ اسی پر محیط ہے کہ الیکشن شفاف اور ان لوگوں کو اہلیت ہونی چاہیے جو 62 اور 63 کے ذائچے پر امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں، راست باز بھی ہوں اور کسی طریقے سے کرپٹ پریکٹسز میں انڈلج بھی نہ ہوں۔ تو دیکھیں یہ ان کا بنیادی فریضوں میں ہے، آرٹیکل 218 سے لے کر آرٹیکل 219، 220 اور تمام جو ایگزیکٹو ادارے ہیں بشمول صدر، وزیر اعظم، ایجنسیز، آرمی، سبھی ان کی معاونت اور ان کی تابع ہوگی تاکہ اس عمل کو شفاف بنایا جائے۔ دیکھیں جو ریاست کی تعریف آرٹیکل آئین میں کی گئی ہے، اس ریاست کی تعریف میں وفاقی حکومت اور پارلیمنٹ ہے، صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلیاں ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلیاں ہیں۔ تو عوام کو مقتدر کرنا مقصود ہے، یعنی عوام کے جائز نمائندگان وہ ان ایوانوں میں آئیں، کیونکہ انہی ایوانوں سے پھر جو ہے قوانین بھی بنتے ہیں، انہی ایوانوں سے جو ہے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سبھی جو ہے کابینہ بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو 5 سال ہوتے ہیں یا جتنی بھی مدت ہو، عوام اپنے منتخب ٹھیک ہے، لیٹس ٹیک اٹ انادر وے۔ میں سمجھتا ہوں 6 تاریخ کو وزیر اعظم ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اور الیکشن کمیشن آپ کو ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے گا۔ اس صورت میں کیا پیپلز پارٹی سڑک پہ آنے کو تیار ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ 6 تاریخ کوئی کٹ آؤٹ ڈیٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو جواب دہی کی، یہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بھی ایک کامیابی ہے، قانون کی بالادستی ہے کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ اور شاہی خاندان کو جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور وہ بھی ہمارے تمام بحث و تمہیز 2 ہفتوں کی بحث و تمیز، اور الیکشن کمیشن نے تمام ان شواہد اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد ان کو جواب دہی کے لیے طلب کیا، آئیے جواب دیں، کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ بذات ہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، دنیا کی 5000 سال پرانا تاریخ میں یہ بھی صرف ایک ہی باری ہوا ہے کہ جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، جس کا نام پیناما لیکس میں آیا ہوا کہ اس نے اربوں ڈالر خورد برد کیے اور وہ ڈھیٹ ہو کے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس کی جو جانچ پڑتال ہونی ہے اس کی ٹی او آرز بھی اس کی ٹیم بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بنوائے گی۔ معذرت کے ساتھ تاریخ تو آپ لوگوں نے تب بھی لکھ دی تھی۔ یار مبشر یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیے گا دوسرا آپ پہلو بھی دیکھیں، اگر ہم پھر اس راستے پر نہ چلیں تو دوسرا راستہ تباہی اور بربادی اور پھر سول وار کا ہے۔ دیکھیں کیا آپ چاہیں گے کہ دھرتی ماں کو نقصان ہو؟ انہوں نے تو دھرتی ماں کو اس طرح سے لوٹا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی تو کیا دنیا کی تاریخ میں شاید کسی حکمران اور ان کے خاندان نے نہ لوٹا ہو، جس طرح سے۔ دیکھیں ہم نہیں لوٹنے دیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سڑک پہ آنے کو تیار ہیں آپ؟ کیا قوم دھرتی ماں کو بچانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کب آئیں گے؟ بالکل تیار ہیں، دیکھیے کیونکہ لوٹ مار تو نہیں بند ہو رہی؟ سٹیپ بائی نہیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور جو ہڑتال ہے یا جو پروسیشن ہے یا جو جلسے جلوس ہیں پرامن، وہ بھی آئین اور قانون کے تابع ہی ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہیں۔ سر جتنا آپ ٹائم لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ، تب تک تو میرے پوتے پوتیوں کے بھی نکاح اور بیاہ ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں، کیا خورشید شاہ آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری نہیں لگتے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے، پتا آپ سچ بولیں گے۔ دیکھو مبشر بات یہ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، سندھ اور پنجاب کا تھوڑا سا کلچرل ڈیفرنس دیکھ لیں۔
سندھی جب بات کرتا ہے یا جو بھی باڈی لینگویج ہوتی ہے اس میں بڑی حلیمی ہوتی ہے, بڑی نرمی ہوتی ہے, بڑی عاجزی ہوتی ہے, بڑی انکساری ہوتی ہے, بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے, آپ بڑی سرائیکی بردباری بیلٹ ہوتی سے ہے. ہیں, پنجاب سرائیکیوں سے زیادہ میٹھا میں نے نہیں دیکھا. اور ذوالفقار مرزا پنجابی نہیں ہے معذرت کے ساتھ, جتنی حلیمی, اور میں نے علیم الطبع طبیعت ان کی دیکھ لی ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں. دیکھیں یہ ایکسیپشنز ہیں, میں جنرل کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں پنجاب میں تو آپ پیار سے بھی بات کریں تو گالی لگتی ہے, وہ تھوڑا سا آپ کی باڈی لینگویج بھی آپ کی اگریشن ہوتی ہے, اور اگر آپ پیار سے بلائیں بھی تو گالی دے کے بلاتے ہیں, تو تھوڑا سا فرق ہے جو سندھی میں چودھری اور نثار نے کہا پنجابی تھا کی حیت میں کہ خورشید شاہ اپنے فائدے اٹھواتے رہتے ہیں. دیکھیں چودھری نثار تو وہ کہتے ہیں نا, کہہ گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, میں وہ بک گیا ہوں کا لفظ نہیں استعمال کرتا, ذرا تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات تو چھوڑ دیں, مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب بالکل ہم ایک ہی پیج پر ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی بڑا واضح چیئرمین کی سوچ ہے, ہم آخری دم تک جائیں گے, ہم پاکستان کی ہر پائی کا حساب لیں گے, ہم سارا جو ہے ان کے خلاف کیفر کردار تک پہنچا کر رہیں گے, دم لیں گے. اور ہم دیکھیے ہمیں کوئی ایسی جلدی نہیں ہے کہ ہم ریاست یا اس کا نقصان کریں, عوام کا نقصان کریں. ہم بالکل دیکھیے عوام کو بھی آگہی ماشاءاللہ آپ دے رہے ہیں. یہ جو چوتھا ستون الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس وقت, میڈیا جو چوتھا ستون ہے, آپ نے اتنی آگہی دے دی ہے کہ اب کوئی چاہے بھی تو اس کو دبا نہیں سکتا ہے. آپ یقین کریں ہمارا کوئی کریڈٹ اس میں شاید اتنا نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کا کریڈٹ ہے, میڈیا کا کریڈٹ ہے. اور میڈیا نے جو حق آگہی ہے آئین میں عوام کو روشناس کرنا, عوام کو بتانا, عوام کو جو ہے ان کو ساری چیزوں سے مطلع کرنا, آپ نے بہت جاذبیت, بہت ماشاءاللہ اس قدر ٹھوس طریقے سے, اس قدر خوبصورت طریقے سے اور جامع طریقے سے آپ نے بار بار ہیمر کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی لیڈر چاہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے گا, پاناما لیک کی انکوائری, انویسٹیگیشن اور اس کی جو ہے اس پر جو بھی اس میں شریک اور شامل ہوتا ہے, جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, جس نے لوٹ اور پلنڈر کیا ہے اس ملک کے وسائل کو, جس نے بھی اس میں اسمگلنگ کی ہے, جس میں بھی اس میں کرپٹ پریکٹس, صاحب مجھے نہیں یقین, میں آپ کی اسکرین پہ مجھے نہیں یقین, میں آپ کی اسکرین پہ ایک چیز دکھاتا ہوں. آپ یقین پاکستان کا بڑا ایک مستند اخبار ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس کو ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا کی تلاش ہے. یعنی یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی انہوں نے حوالے سے دیا کہ منی لانڈرنگ کیس میں برطانوی پولیس نے ارشد وورا کی تلاش شروع کر دی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ارشد وورا کو 6 فون کالز اور ای میلز کی, لیکن انہوں نے مسلسل اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد کرنے سے گریز کر رہے ہیں. اب یعنی جب ایسے لوگ آج یہ ڈپٹی میئر بن گئے, اسی طرح میں آپ کو بے انتہا لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں. وزیر اعظم سے شروع ہو سکتا ہوں. وزیر اعظم کا یہ پہلا کرائم نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. وہ تو جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تب سے وہ کرائمز کر رہے ہیں. تو آپ لوگ تو وہ جو ہے میثاق جمہوریت نبھا رہے ہیں نا ان کے ساتھ, یعنی پاکستان کے ساتھ تو نہیں آپ نبھا رہے ہیں, جمہوریت کے ساتھ نبھا رہے ہیں. نہیں دیکھیں قانون کا یقیناً دھارا جو ہے وہ سست رفتاری اس میں ضرور ہے, لیکن وہ قاری اور حتمی ہوتا ہے. اب آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مجھے بات کر رہے ہیں, برطانیہ کے قانون میں دیکھیں, اب یہ جو اپنا سپریمو ہے خیر سے ایم کیو ایم کے, جو پاکستان دشمن نعرے مار کے اور پاکستان مرد آباد کہنے کے, جو میں ان کا نام بھی سمجھتا ہوں کہ لینا زیادتی ہے, وہ منی لانڈرنگ میں کتنا اس کے پاس برآمد ہوا ہے آپ کے علم میں ہے, لیکن ابھی تک اس کو جو ہے بیل پر رکھا گیا ہے, اس کو ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے. تو قانون کے وہ طریقے سے جو ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا اور برطانیہ کے قانون کا, جب ان کے پاس پورے ٹھوس شواہد ہوتے ہیں تو تب ان کو پکڑتے ہیں. اب ڈپٹی میئر ہو یا کوئی اور ہو, یقیناً یہ اس کا جواب دہی کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا, مجھے یہاں کا پتا ہے کہ 15 مہینے سے کوئی ثبوت نہیں ہے, اور یعنی متعلقہ حکام ایک ثبوت دینے پہ ناکام ہو گئے, لیکن ایگزیکٹ اور بول کے خلاف وکٹمائزیشن جو ہے وہ ختم نہیں ہونے کو آ رہی ہے. لیکن ویری کوئکلی کھوسا صاحب, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, پی ٹی آئی نے بھی تو یہی سمجھا تھا کہ ان کی سنی جائے گی. نعیم بخاری صاحب کی پٹیشن تو واپس ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے, تو آپ کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ دیکھیں اس کی تو بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ اپیل کریں گے, اور اس کی جو اپیل ہے وہ سنگل جج جو ہے وہ ان چیمبر سنتا ہے.
اور یہ کوئی ختم نہیں ہوا ہے. اس کی واپسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دروازہ سپریم کورٹ کا بند ہو گیا ہے. باہر کے بھی ان کا خیال تھا کہ وہ پہلے وہ اسپیکر کے پاس چلے گئے, الیکشن کمیشن میں بھی ان کی پٹیشن زیر التوا ہے, زیر تجویز ہے, ہمارے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے, کلب ہوئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایونیو ختم ہوا ہے. یہ تو ابھی اس نے کہا ابھی تو شروعات ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, آپ دیکھتے جائیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ محترم نواز شریف صاحب کا یار ایک اور آج بڑا مجھے صدمہ ہوا یہ آن دا لائٹر وین کہ 444 رنز پاکستان کے خلاف بنائے گئے اور چھکوں اور چوکوں کی ایسی بارش کی, ایسی دھلائی کی تمہارے جو ہے ہی میاں صاحب کا. مجھے بتاؤ کہ نجم سیٹھی ان کا قصور نہیں. میاں صاحب تو ہمیشہ یار بات سنو, اگر آپ نجم سیٹھی کو رکھو گے تو نجم سیٹھی تو آپ کے لیڈر کے بیسٹ فرینڈ ہیں, میاں صاحب سے زیادہ آپ کے لیڈر کے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور بھائی یہ 36 پنچر کی الزام بھی تو لگے, اور پھر یہ چیف منسٹری کے طور پر یار کو پتہ چلتا ہے نواز شریف صاحب نے انہیں اندر کیا تھا, ان کی بیگم صاحبہ کو باندھ دیا تھا, لیکن اس کے بعد جو نوازنے پر آئے تو ایسا نوازا کہ آج تک نوازش کا سلسلہ چلا جا رہا ہے. تو یہ باتوں چھوڑ دیں, کس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ قانونی شکیں ڈھونڈتے رہیں اور اگلے سٹیپس کا انتظار کرتے رہیں, میاں صاحب کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے, فوری طور پہ صدر پاکستان الیکٹ ہو جائیں اور پھر ان کو انڈیمنٹی حاصل ہو جائے جو آپ کے لیڈر کو بھی تھی, اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, انڈیمنٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیمنٹی سپریم کورٹ نے بھی اگر آپ دیکھیے گا تو انہوں نے کہا کوئی ایسی انڈیمنٹی کرائم کے خلاف نہیں ہے, اور کرائم بھی وہ جو انہوں نے ایوان صدر میں ہوتے ہوئے نہیں کیے بلکہ پہلے کے جو جرائم ہیں. یہ محترم نواز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی جرائم کی داستان ہے, یہ 81 سے ہم نے پورا اس کا احاطہ کیا ہے. اگر آپ میری پٹیشن الیکشن کمیشن میں جو میں نے دی ہے اس میں دیکھیں, انہوں نے دہشت گردی کے سہولت کار یہ رہے ہیں, منی لانڈرنگ کے یہ رہے ہیں, ٹیکس ایویژن کے یہ رہے ہیں, کرپٹ پریکٹسز کے یہ رہے ہیں, جھوٹے ڈیکلریشن کے یہ رہے ہیں, یعنی انہوں نے سمگلنگ کے انہوں نے ارتکاب کیا ہے. انہوں نے جو پاکستان کے قوانین کا جو ستیہ ناش کیا, اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 لا کر اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے ان کے الزامات دیکھیں. انہوں نے ٹیکس کے ایس آر او نکال کے انہوں نے جس طرح سے پھر فورن کرنسیز کو جس طرح سے انہوں نے ڈبویا پاکستان کے لیے, ان کی تو اتنی لمبی داستان ہے. آپ سوچیں کہ جب یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ, کوئی بھی اس میں عدالت ہے, کمیشن ہے, سپریم کورٹ ہے, نیب ہے, جو بھی ادارہ آئے گا, آپ دیکھیں کہ یہ بالکل یہ سیاسی منہدم ہو جائیں گے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ پنجابی بائی نیچر جو ہے نا وہ لاؤڈ ہوتے ہیں اور سندھی ذرا حلیم و طبع ہوتے ہیں, یا وہاں کے لوگ جو حلیم و طبع ہیں, شستہ اور شائستہ زبان میں بات کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج آپ کی پارٹی نے اعتزاز احسن کو ریپلیس کر دیا تاج حیدر سے, کیونکہ اعتزاز احسن کی باتیں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو اور دیگر لوگوں کو پسند نہیں آ رہی تھی پینما کے اوپر. ایسی بات نہیں ہے, اعتزاز احسن بہت اچھا کام اپنا کرتے رہے ہیں. اور تاج حیدر, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈو ہے, یہ ہاک ہے؟ تاج حیدر کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ تو وہ ہمارا نظریاتی کارکن ہے جو بھٹو صاحب کے زمانے کا تھا. یہ فلیکس بھی نہیں ہونے والا اور یہ کمپرومائزنگ بھی نہیں ہے. آپ تاج حیدر کو شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ لوگوں کو بھی ویسے شوق ہے کہ جب کوئی 85 سال کراس کر لیتا ہے تو آپ اس کو کوئی اہم عہدہ سونپ دیتے ہیں, اور 84 سال کی عمر تک اس کی خدمات کو ٹوٹل نظر انداز کرتے ہیں. اس حساب سے مجھے آپ کی عمر کا بھی سوچنا پڑے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یوسف رضا گیلانی کی آپ نے قربانی دی, راجہ پرویز اشرف کو سبکیاں ملی, کیری لو کا بل, میمو گیٹ سکینڈل, ہر چیز پر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو انتہائی ٹف ٹائم دیا. لیکن ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہو, کشمیر ہو, مودی کے بیانات ہو, کوئٹہ کا ثانیہ ہو, کراچی کے بگڑتا ہوا امن ہو, ایم کیو ایم کے خلاف بات کرنی ہو, پیپلز پارٹی تو لگتا ہے اپوزیشن کی بی نہیں سی نہیں بلکہ کوئی ای ایف والی ٹیم ہے. ارے بابا کیا بات کرتے ہو یار,
ماڈل ٹاؤن پہ جتنا میں نے سخت سٹینس لیا، میں نے تو کہا کہ یاد رکھو جو ضیاء الحق کا عشر ہوا تھا نواز شریف، تمہارا عشر بھی یہی ہوگا، اور میں نے کہا یہ خادم اعلیٰ نہیں ہے، قاتل اعلیٰ ہے، اور یہ 14 خون رائے گان نہیں جائیں گے، 80-90 گولیاں ماری ہیں، حاملہ عورتوں کے پیٹوں میں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ لاٹھی جو ہے وہ یقیناً برسے گی۔ تو یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے کسی ایشو پر جو ہے عوام کا ساتھ نہیں دیا یا پاکستان کے قوانین اور آئین سے ماورا کوئی بات کی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہم پوری طرح فرنٹ فٹ پر کھیلے، اور بلاول بھٹو نے تو کہا چوروں کا سردار ہے محترم نواز شریف، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ مودی کا جو یار ہے اس کو غدار ہے پاکستان کا۔ ارے اس سے بڑے مجھے بتاؤ ہاں یا نا میں کسی مجھے نے یہ پلیز کہا؟ جواب دیجیے گا، مبشر بلکہ لاسٹ 2 کوسچنز اگر آپ اجازت دیں، اگر ہاں اور نا میں جواب ہو جائے صرف کہ آپ کی نظر میں کیا الطاف حسین غدار ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، اوکے۔ اور آپ کی نظر میں، آپ کی رائے کے مطابق کیا ستمبر کے مہینے میں اگر ای سی پی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر، تو کیا پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے نہیں، آئے گی۔ ستمبر کے شک ہے مہینے میں؟ آپ کو؟ سو واٹ یو آر سیئنگ اس کہ ستمبر میں میں پیپلز پارٹی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آ رہی ہے؟ میں اس لیے ستمبر مہینہ کٹ آؤٹ ڈیٹس اس لیے کیونکہ یہ دیکھیں وہ یقیناً ان کو جواب دہی کا موقع ملے گا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی موقع دیا تھا، تو الیکشن کمیشن نے جب نواز شریف اور شہباز شریف اور ابلیس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا اس کی سپورٹ کرنے، یہاں پہ جمہوریت میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں میں نے ایک ویسے کہا ہے کہ ان کو جواب دہی کا موقع تو الیکشن کمیشن نے دینا ہی دینا ہے، اس لیے وہ کتنا وقت، لیکن آپ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں؟ جی بالکل 100% ہم تیار ہیں۔ سردار لطیف خان کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اللہ کرے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ملک ہے تو سب ہے، اگر یہ ملک رہے گا تو ہم لوگ رہیں گے، ہمارے اسٹوڈیوز، آپ کے گھر، کسی کی ٹائی، کسی کی ایئر کنڈیشن، کسی کا کھانا، کسی کا پینا، کسی کی عیاشی، اور یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اگر وہ جمہوریت نہیں دیتی لوگوں کو بنیادی صحت، تعلیم، پینے کا پانی، لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی، تو آبویسلی جمہوریت میں بہت نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔